قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ سر درس دی گفتگو چل رہی سی۔ اج دے درس دے اندر مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ اس حدیث پاک نو دو صحابہ نے روایت فرمایا، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں صحابہ اس حدیث پاک دے راوی نے، اور یہ حدیث پاک الترغیب و ترہیب دے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث پاک کنز العمال شریف دے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث پاک نو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان دے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت نو 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے اس امت تو پہلے کسے بھی امت نو عطا نہیں فرمائیاں۔ وہ 5 خصوصیات کیڑیاں نے؟ انہاں وچوں پہلی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات آندی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس امت دی طرف اپنی نظر رحمت فرماندا ہے، تے جس وال اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے وے او کدے جہنم وچ نہیں جان لگا، اور نہ ہی او دے تے اللہ تعالیٰ عذاب کرن لگا ہے۔ اس نو عذاب بھی نہیں ہونا اور انہیں جہنم وچ بھی نہیں جانا، جدے اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے وے اللہ تعالیٰ اس نو جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ اور دوسری خصوصیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی اللہ تعالیٰ نے میری امت نو عطا فرمائی، او اے فرمایا کہ روزے دار دے منہ دی بو اللہ تعالیٰ نو کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے۔ اے جڑا جملہ ہے نا، اے جملہ کہ روزہ دار دے منہ دی بو، اس دے اندر جتنی حلاوت ہے، جتنی مٹھاس ہے، یہ صرف روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اے جملہ بخاری اور مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، صرف اتنا حصہ حدیث پاک دا ایک ٹکڑا جڑا ہے نا، اس نو بخاری شریف اور مسلم شریف دے اندر بھی بیان کیتا گیا، اور نسائی شریف دے اندر اور ابن ماجہ دے اندر بھی ہے۔ اس نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، اور نسائی شریف دے اندر تے 9 مرتبہ یہ جملہ حدیث پاک دا آیا ہے، یعنی اتنا مشہور ہے، اس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے روزے دار دے منہ دی بو اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھنا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے اس دے متعلق 2 قول نے، یعنی ائمہ کرام نے اس دے اندر اس مسئلے دے اندر تھوڑا اس دی تبصرہ کردیاں، بحث کردیاں تھوڑا جا اس مسئلے دے اندر اختلاف کیتا ہے۔ بعض ائمہ نے کیا کہ روزے دی حالت وچ مسواک نہیں کرنی چاہیے، بعض نے کیا کر لینی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول دے مطابق آپ فرماندے نے روزے دی حالت وچ مسواک نہ کرو، کیونکہ روزے دے نال منہ دی بو زائل ہو جاندی ہے، تے اللہ تعالیٰ نو روزے دار دی منہ دی بو پسند ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے کہ دوپہر تو پہلے مسواک کرو تے بعد وچ نہ کرو۔
انہوں دا ایک قول ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہ دے 80 مقلدہ انہوں نے فرمایا کہ مسواک روزے دی حالت وچ پاویں دوپہر کرو، پاویں صبح کرو، پاویں شام کرو، پاویں تر مسواک ہوے تے پاویں خشک ہوے، پاویں کوڑی ہوے تے پاویں مٹھی ہوے، ہر طرح دی مسواک روزے دی حالت دے اندر ہر وقت کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. دوواں امامہ دی اپنی اپنی دلیل ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے چونکہ روزہ دار دے منہ دی بو اللہ نو پسند ہے تے اے زائل نہیں کرنی چاہیے دی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دی دلیل ہے، آپ فرماندے کہ جس دے منہ دی بو اللہ نو اتنی پسند ہے او دی خوشبو کہ نہیں پسند ہوئے گی. اور دوسری بات ہے کہ حدیث پاک دے اندر روزے دی حالت وچ مسواک کرنا جائز ہے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرما دینے کہ میں روزے دی حالت وچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنہ اتنی مرتبہ مسواک کردیا ویکھیا ہے کہ میں او گن نہیں سکدا، شمار نہیں کر سکدا. یعنی بارہا مرتبہ، کئی مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنہ روزے دی حالت مسواک کردیا ویکھیا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے. اور اے حدیث پاک یعنی روزے دی حالت وچ مسواک کرن والی، مسواک دے جائز ہون والی حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، ابو داؤد دے اندر بھی ہے، نسائی دے اندر بھی ہے، ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے، ای حدیث پاک دار قطنی دے اندر بھی ہے، ای حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی ہے، ای حدیث پاک السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر بھی ہے، ای حدیث پاک کنز العمال دے اندر بھی ہے. کئی کتاباں میں حدیث پاک موجود ہے کہ روزے دی حالت وچ مسواک کرنا جائز ہے. یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی. تو کتنی بڑی اور مضبوط دلیل ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال ایک الگ بھی تبصرہ آ گیا روزے دی حالت وچ مسواک کرنی جائز ہے یا ناجائز، ایک الگ مسئلہ سی. میں بیان کر رہا سا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت نو 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائیاں نے جڑی اس تو پہلے کسی امت نو عطا. انہاں وچ دوسری یہ سی کہ روزہ دار دے منہ دی بو اللہ نو کستوری نالوں زیادہ پسند ہے. تیسری خصوصیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار واسطے اللہ دے فرشتے مغفرت تے بخشش دی دعا کر دینے. اور فرمایا جدوں تک بندہ روزہ افطار نہیں کر لیندہ ادوں تک فرشتے دعا کر دے رہندے نے. چوتھی خصوصیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے روزہ دارہ واسطے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک دی ہر رات نو جنت سجان دا حکم دیندہ ہے. ہر رات نو جنت انہاں واسطے سجائی جاندی ہے. جنت نہ بھی سجاؤ تو ویسی ایڈی سونی ہے، ہاں جی ویسے ہی اتنی سونی ہے، لیکن پھر بھی وہ دی سجاوٹ دا وہ دی زینت دا اہتمام کیتا جاندہ ہے. ساڑھے ہاں کو خوشی ہوئے شادی وغیرہ ہوئے نا تے اسی کی کرنے ہیں گھر نو سجا دینے ہیں. کوئی جدہ موقع ہوئے تے اسی کی کرنے ہیں گھر نو سجا دینے. جدو سج جائے تے پھر بہتا سونا لگتا ہے. پاہمیں جدہ بھی سونا کسی دا گھر ہوئے نا پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں گھر نو خوشی دے موقع تے سجا لما. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے روزہ دارہ واسطے ماہ رمضان دی ہر رات نو جنت سجائی جاندی ہے. یہ چوتھی خصوصیت ہے. پنجویں تے آخری خصوصیت جڑی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ماہ رمضان المبارک دی آخری رات ہوندی ہے اللہ تعالیٰ انہاں سارے دی بخشش فرما دیندہ ہے. جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی نہ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا آپ دی محفل وچ. انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی آخری رات دے بارے تسی فرمایا کہ اس راتی ساریاں دی بخشش کر دیتی جاندی، کیا اے شب قدر ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تینوں پتہ نہیں جدوں مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تے انہوں پھر پورا اجر دیتا جاندہ ہے. یعنی کی مطلب ہے جڑی شب قدر دی اجرت اور اس دا ثواب تے اجر ہے وہ علیحدہ ہے، اے اس تو ہٹ کے اجر و ثواب ہے. تو شب قدر دا اجر و ثواب تے اور زیادہ ہے. غنیت الطالبین دے اندر حضور محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دینے کہ ماہ رمضان المبارک دے لفظ رمضان دے 5 حرف نے.
را میم ضاد الف اور نون. فرماندے نے را تو مراد ہے رحمت الہی، میم تو مراد ہے محبت الہی، ضاد تو مراد ہے ضمانت الہی، الف تو مراد ہے الفت الہی، تے نون تو مراد ہے نور الہی. فرماندے چونکہ 5 حرف نے، رحمت الہی، محبت الہی، ضمانت الہی، الفت الہی اور نور الہی. ماہ رمضان المبارک دے اندر 5 خصوصی عبادات نے. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 نماز تراویح، نمبر 3 تلاوت قرآن، تے نمبر 4 اعتکاف، تے نمبر 5 شب قدر دی عبادت. فرمایا جڑا ماہ رمضان وچ اے 5 عبادتاں کردا ہے نا، اللہ انہوں اے 5 انعام عطا فرماندا ہے. اپنی رحمت بھی عطا فرماندا ہے، اپنی محبت بھی عطا فرماندا ہے، اپنی ضمانت بھی عطا فرماندا ہے، اپنی الفت بھی عطا فرماندا ہے، تے اپنا نور بھی عطا فرماندا ہے. جڑا انہاں 5 عبادتاں دا اہتمام کرے، اللہ انہاں نوں اپنی اے 5 نعمتاں 5 انعام عطا فرما دیندا ہے. اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.